انڈو افغان نیکسس ہے، اس کے اندر جو ہے باقاعدہ ظاہر ہے اسرائیل کی آشیرواد وہ بھی شامل ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ہمیں بلوچستان میں بھی کہیں نہ کہیں ملتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دوحہ ایگریمنٹ کی باقاعدہ وائلیشن ہوئی ہے اور یہ بڑی ایک پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا بفٹنگ رسپانس دے بھی رہا ہے اور آئندہ بھی دے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ کہاں ٹرین ہو رہے ہیں، جہاں دہشت گرد جو ہیں ان کے ٹھکانے کون سے ہیں۔ اور اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغان آرمی جو ہے اس میں سے جو ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں اور داعش کے لوگ، آئی ایس کے پی کے لوگ، اور اسی طریقے سے مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کے لوگ جو ہے ان کو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ٹکڑوں کے پیچھے جو اس ٹائم پہ ان کی ایک ناجائز حکومت ہے، جو زبردستی سیلف پروکلیمڈ حکومت ہے، زبردستی مسلط ہے لوگوں کے اوپر، اس کے خلاف ان کی عوام کو بغاوت کرنی چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک کافر ملک بھارت کے ساتھ مل کے Do you see that happening کہ عوام جو ہے حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائے؟ Do you see that happening گل صاحب؟ سر آئی سی اٹ ان نیئر فیوچر، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں اس طرف لے جائیں گے، کیونکہ میں بھی آپ کو پتا ہے بڑا ایک ان کے ساتھ بات چیت رہتی ہے، اور مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک کافر ملک بھارت کے ساتھ مل کر ایک کلمہ گو مسلمان ملک یہ آپ ویسے I'm sorry I'm cutting you but this is a big thing which you are coming up with. This is a big time statement which you are coming up with. صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ افغان حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں افغانستان کے اندر سے. So this is a big time thing which you have come up with. جی یہ بالکل کھڑے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ افغان قوم جو تھی وہ وہاں ایک اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتی تھی، لیکن اگر آج آپ کفار کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ملا عمر مجاہد کا جو ایک شاگرد ہے امیر متقی جو آج وزیر خارجہ ہے، جس ملا عمر نے بامیان کے اندر باقاعدہ جو اسٹیچوز تھے ان کو توڑا تھا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن انہوں نے توڑا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج وہی امیر متقی اسی بامیان کے اسٹیچوز کی تصویروں کے نیچے انڈیا کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے. واٹ اے شیم فار متقی اینڈ ہز آل کرونیز. کتنا یہ شیم فل ایکٹ ہے کہ آج جو ہے ملا عمر کی روح جو ہے وہ تڑپ گئی ہوگی یہ منظر دیکھ کے. اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھارت نے انویسٹمنٹ کی، جو وہاں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو جب افغانستان کے اندر اشرف غنی اور کرزئی کی حکومتیں آئیں تو اس کے بعد 5 قونصل خانے بنائے گئے وہاں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، جہاں 5 بریگیڈیئر آفیسر سرونگ بریگیڈیئر آفیسر جو تھے وہ سرو کر رہے تھے، اور نیچرلی واٹ ور دے ڈوئنگ وہ آج آپ کے سامنے ہے. لیکن اس سب کے باوجود the way we have retaliated, the way we have ہم نے جو ان کی بات کو ریجیکٹ کیا ہے امن کی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب ہمیں امن چاہتے ہیں. امن چاہتے ہیں تو اس کی شرائط بڑی واضح ہے، دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، اور دہشت گردوں کے یا پاکستان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ کارروائی کریں، اور دہشت گردوں کی آماج گاہ بننے سے اپنے ملک کو روکیں. ہم ان کے خیر خواہ ہیں. آپ نے جیسے شروع میں بیانیے میں کہا یہ دہشت گردوں کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں جن کا مذہب سے، قوم سے، کسی بھی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس وقت جو ہے یہ کیوں دیکھیں، ہم تو بہت ریلیف دے سکتے ہیں افغانستان کو، افغان لوگوں کو. ہماری ٹریڈ ہے، میوچل ٹریڈ ہے، ہم ٹریڈ میں ان کو ایک ریلیف دے سکتے ہیں. اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگز وچ وی کین گو اینڈ ڈو ٹوگیدر افغانستان کے ساتھ. تو یہ پرائرٹی کیوں دینا شروع کر دی انہوں نے انڈیا کو، نمبر 1. اینڈ نمبر 2 انہوں نے کیوں یہاں پہ جناب یہ جو دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن شروع کر دی. تو ان کو کچھ سمجھایا جا سکتا ہے، یا یہی طریقہ ہے جو ہمیں کرنا پڑا، مجبوراً کرنا پڑا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ انفلٹریٹ کرتے ہیں، سنیک ان کرواتے ہیں دہشت گردوں کو،
اس کو بند کرنے کے لیے ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑی. کیا یہی طریقہ ہے یا کسی اور طریقے سے بھی ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے انٹرسٹ پاکستان سے جڑے ہیں، انڈیا سے نہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ دا کنٹری ہو انیشیٹڈ دس اسکرمش. یہ انہوں نے شروع کیا، اور بالکل رائٹلی یو سیڈ کہ جس طرح سے یہ دہشت گردوں کو اندر کروانا چاہتے تھے. ابھی ایشو یہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نظر میں یہ جو افغان حکومت ہے یہ اللیجٹمیٹ حکومت ہے، یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. جو عوام ہے وہ 40 سال کی جنگوں سے جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے، وہ تعمیر و ترقی اور وہاں بہتر معاشی استحکام کی خواہاں ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ان کو یہ سہولت دے سکتا ہے. پاکستان جو ہے وہ ان کو جو ہماری بندرگاہیں ہیں ان تک ایکسیس دے سکتا ہے تاکہ ان کی تجارت بڑھے، ان کے جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر سپورٹ کر سکتا ہے. مائنز اینڈ منرلز کے اندر جو ہے پاکستان اور چین مل کر ان کو جو ہے وہ فروغ دے سکتے ہیں اور ان کی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کے ذریعے دنیا کے اندر ان کے تجارتی چیزوں کو جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے. ان سب کے باوجود اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں لائک یو سیڈ ان دا بگننگ کہ انڈیا کیا دے سکتا ہے، انڈیا نے کہاں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو افغان اللیجٹمیٹ حکومت ہے وہ ہسٹری کے رانگ سائڈ پہ کھڑی ہے، وہ تاریخ کے غلط راستے کے اوپر چل پڑے ہیں. انہوں نے یہ بھول گئے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو پہاڑی سلسلہ تھا 880 کلومیٹر لمبا جس کا نام ہندو کش ماؤنٹین ہے، ہندو کش، تو اب آپ مجھے بتائیں یہ تو پاکستان نے تو نام رکھا نہیں تھا، یہ نام تو ان کے آباء و اجداد نے رکھا تھا. اس سے واضح نظر آتا ہے کہ یہ وقتی جو ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے ایک بھارت کے ساتھ. Do you see that happening کہ عوام جو ہے حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائے؟ Do you see that happening گل صاحب؟ سر آئی سی اٹ ان نیئر فیوچر. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں اس طرف لے جائیں گے، کیونکہ میں بھی آپ کو پتا ہے بڑا ایک ان کے ساتھ بات چیت رہتی ہے، اور مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک کافر ملک بھارت کے ساتھ مل کر ایک کلمہ گو مسلمان ملک پاکستان کے ویسے I'm sorry I'm cutting you but this is a big thing which you are coming up with. This is a big time statement which you are coming up with. صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ افغان حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں افغانستان کے اندر سے. So this is a big time thing which you have come up with. جی یہ بالکل کھڑے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ افغان قوم جو تھی وہ وہاں ایک اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتی تھی، لیکن اگر آج آپ کفار کے ساتھ کھڑے ہوں، آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ملا عمر مجاہد کا جو ایک شاگرد ہے امیر متقی جو آج وزیر خارجہ ہے، جس ملا عمر نے بامیان کے اندر باقاعدہ جو اسٹیچوز تھے ان کو توڑا تھا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن انہوں نے توڑا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج وہی امیر متقی اسی بامیان کے اسٹیچوز کی تصویروں کے نیچے انڈیا کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے. واٹ اے شیم فار متقی اینڈ ہز آل کرونیز. کتنا یہ شیم فل ایکٹ ہے کہ آج جو ہے ملا عمر کی روح جو ہے وہ تڑپ گئی ہوگی